السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آج لے کر حاضر ہوا ہوں حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف کے مسئلے کو، اور بتاؤں گا کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، حدیث حسن کسے کہتے ہیں اور حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، اور ان کی استدلالی حیثیت کیا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ حدیث صحیح 5 اوصاف سے متصف ہوتی ہے۔ حدیث صحیح کی 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی سند متصل ہو۔ نمبر 2، اس کے روات عادل ہوں۔ نمبر 3، ضابط ہوں۔ نمبر 4 اور 5، وہ شذوذ اور علت قادحہ سے محفوظ ہو۔ حدیث حسن کسے کہتے ہیں؟ حدیث حسن بھی انہی صفات سے متصف ہوتی ہے، البتہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے کسی راوی میں ضبط میں کچھ کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حدیث صحیح کا مقام نہیں پاتی بلکہ حسن کہلاتی ہے۔ حدیث حسن کی ایک قسم وہ حدیث ضعیف بھی ہے جو متعدد طرق اور متعدد سندوں سے وارد ہوئی ہو، وہ تقویت پا کر، قوت پا کر حسن کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ یہیں پر رک کر کے حدیث صحیح اور حدیث حسن کے احکام کو بھی جان لیتے ہیں۔ بالاتفاق جمہور محدثین کے یہاں جن کا اعتبار ہے، جو قابل ذکر ہیں حدیث صحیح اور حدیث حسن کا حکم یہ ہے کہ دین کے تمام ابواب میں ان احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے اور استدلال کرنا درست ہے۔ رہ گیا مسئلہ حدیث ضعیف کا، تو جاننا چاہیے کہ ضعیف حدیث کے تعلق سے 3 مسلک مشہور ہیں، اور اس فن کی جو کتابیں ہیں تو 3 مذاہب بیان کیے جاتے ہیں ان کے اندر۔ نمبر 1، ضعیف حدیث مطلقاً مقبول نہیں، دین کے کسی بھی باب میں، نہ ترغیب و ترہیب میں، نہ فضائل میں، اور نہ مسائل اور احکام میں، نہ حلال و حرام میں، نہ عقائد میں، بالکل ہی مردود ہیں۔ اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث دین کے ہر باب میں مقبول و معتبر ہے، عقائد کے باب میں بھی، احکام کے باب میں بھی، ترغیب و ترہیب میں، فضائل وغیرہ میں۔ یہ 2 مسلک ہو گئے۔ تیسرا مسلک، تیسرا مذہب اور تیسرا قول اعتدال والا ہے، جمہور محدثین اور فقہاء کرام کا ہے۔ وہ یہ کہ ضعیف حدیث عقائد میں، مسائل میں، احکام میں معتبر نہیں، لیکن ضعیف حدیث فضائل میں، ترغیب و ترہیب میں اور رقاق میں، مغازی میں معتبر ہے۔